أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال اپنی جماعت دے بہت بڑے بزرگ عالم دین اور تواڈے شیخ پورے دی پہچان حضرت مولانا اشرف توحیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے قابل قدر صالح بیٹے اور میں جماعت اہل حدیث کا دلوں شکر گزار ہوں کہ جنہاں دی دعوت تے تواڈے روشن چہریاں دی طبیعت روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی. میں انشاءاللہ اپنی طبیعت دی کچھ علالت دے باوجود حضرت توحیدی صاحب حافظہ اللہ دی دعوت تے صرف نہیں بلکہ انہاں دے حکم تے اللہ دی توفیق دے نال حاضر ہویا. تفصیلی بیان انشاءاللہ میں پھر کسی موقع تے کراں گا. حضرت توحیدی صاحب حافظہ اللہ نے ارشاد فرما دیتا ہے کہ میں تانوں ایوہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ میں 2.25 گھنٹے دی گفتگو انشاءاللہ 5 منٹاں مکمل کر دیا. تے توجہ ذرا مرور رہے انشاءاللہ. پھر بعض آفتہ حاضری بھی ہوئے گی انشاءاللہ. خطبہ جمعے دی بھی کوشش کریں گے. میرا ذرا سینہ ٹھارو ہے کہ میں دعا کرنا آمین کہہ دیو. اللہ بزرگانوں توفیق والی صحت والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ پاک انہاں نو عافیت دی بادشاہت عطا فرما. آمین. حضرات ذی وقار بیٹے توجہ میرے ول. میں بیٹا بیٹھ جاؤ ہن بیٹا زیادہ چیخنا نہیں کسے نے. سارے ساتھی ذرا توجہ دے نال چند گزارشات تے غور فرمانا. اے جڑے پروگرام ہوندے نے نا پروگرام دا جڑا ٹائٹل ہے نا رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ مطلب ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری مکمل رہنمائی فرما دیتی ہے. اچھی بولو سارے بولو کہ تو باہروں سانو رہنمائی لین دی لوڑ نہیں. اچھی بولو سانو یورپ تو رہنمائی لین دی لوڑ نہیں. بیٹا تسی نہیں بولنا، تو نہیں ہونا بولنا، اوے تو بھی نہیں بولنا. سانو امریکہ یورپ مغرب کھبیوں سجیوں اچھی بولو کو رہنمائی لین دی لوڑ نہیں. انہوں نے ویسے شاید ساری رہنمائی کرنی بھی کی ہے. یہ ایڈا گندا معاشرہ ہے نا کہ میں تمہیں دس نہیں سکتا. تسی تے 35 لاکھ چکی پھردے ہو نا. ساڈے کئی نوجوان کاغذاں اپنے آپ کو قادیانی بھی شو کرتے ہیں. انہوں نے میں کالے کرتوت دساں تو مینوں ساری رات چاہیے. ایک دو انہوں دے کرتوت سن لو. یہ ایڈی گندی قوم جے. کتیاں نوں نال سواندے نے، کتیاں نوں نہلاندے نے، کتیاں نال بہ کے کھاندے نے، کتیاں دے نال اپنے بستریاں جو سوندے نے. تے اللہ دی قسم انہاں دے بڈھے ماں باپ اولڈ کیمپاں تے اولڈ ہوم اندر ساری زندگی رولدے رہندے نے. یعنی کتے دی قدر و قیمت ہے. اچھی بولو اس معاشرے اندر ماں باپ دی قدر و قیمت، تائے دی کوئی قدر و قیمت نہیں، دادے دی کوئی قدر و قیمت نہیں. حضرت مدنی صاحب ہے گلاں ممبر و محراب تے کرو. نوجوان تے انے ہو گئے نے یورپ دے نشے اندر. یعنی کتے نال پیار ہے، کتے دا حیا ہے، کتے نال محبت ہے. تے جس ماں نے جمیا او دا کوئی حیا 6 مہینے اولڈ ہوم اندر جا کے تے خبر نہیں انہاں دی لیندے. نہ اس معاشرے اندر خدمت ہے تے نہ اس معاشرے اندر غیرت ہے. ڈپریشن دے مریض نے 70 تو 80% گورے جڑے لئی پھر دے ہونا آئی صاحب زنا کر کے شراباں پی کے اپنی ڈپریشن دا علاج کر دے نے. پھر کوئی طہارت نہیں جی اس معاشرے اندر. سانو تو اللہ پاک نے واش روم دا پانی دا بڑا اچھا نظام دیتا. ورنہ تسی انہاں علاقے صبر کر کے ویکھو واش روماں دے اندر گندے ٹشواں دے ڈھیر پے نے، بدبو آ رہا ہے واش روم دے اندروں. نہ اس معاشرے اندر طہارت ہے، اچھی بولو نہ اس معاشرے اندر غیرت ہے تے نہ اس معاشرے اندر خدمت ہے. تے اچھی بولو سانو انہاں دے پیچھے لگن دی لوڑ ہے. ساڈے مسلماناں حکمراناں دا بیڑا غرق ہی دن بدن تاں ہو رہا ہے. غصہ نہ کریو، چند ذرا
میں تلخ باتاں بھی کرنیاں نے کہ ایک قرآن تو رہنمائی نہیں لیندے، نبی سلطان تو رہنمائی نہیں لیندے، انہاں دے پیچھے چلدے نے۔ اللہ پاک نے انہاں دی عظمت بھی ختم کر دیتی ہے اور اللہ پاک نے مسلمان حکمرانہ دی برکت بھی ختم کر دیتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام تو مکمل رہنمائی حاصل کرو۔ اور میں سمجھنا بیٹا توجہ رکھنا، تواڈے جو جڑا بندہ پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے نا، وہ ایک کام کرے۔ ساڈے معاشرے اندر تانوں پتہ ہے خرابی کیوں ہے، شرک کیوں ہے، بد عقیدگی کیوں ہے، بد اخلاقی کیوں ہے؟ لہا اسباب کثیرہ، بہت زیادہ وجوہات نے۔ میں صرف آج ایک بیان کرنی ہے بیٹا، ایسے خاموشی نہ توجہ رکھنا۔ ساڈے ملک دے اندر اسی لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے ہیں، شرک دے اڈے بھی نے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے ہیں، شراب دے پرمٹ بھی جاری کیتے جاندے نے۔ بیٹا موبائل چھڈ کے میرے لوے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے ہیں، زنا دے اڈے بھی نے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے ہیں، ہر دوسرے گھر اندر لڑائی بھی ہے، ادھر ویکھیو لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے ہیں، سینے بھی تنگ نے، حسد نہ بھرے نے۔ یعنی خلاصہ ہے وے سیانے سمجھدار بندے حضرت توحیدی حافظ اللہ دی دعوت تے آئے ہو، کدی سوچیا کرو کہ اس خرابی دی جڑ کی ہے؟ صحابہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھیا، اچھی بولو، انہاں کوئی دربار بنایا؟ ادھے بولے ہو خیر، انہاں کوئی دربار بنایا؟ جے بنایا تو کوئی کھڑا ہو کے دس دوے۔ کوئی انہاں مزار بنایا؟ کدی انہاں شرک کیتا؟ کوئی دین اندر حضرت نے سنت دی اہمیت بیان کیتی ہے، بلال مدنی حافظہ اللہ نے موتی پرو دیتے نے دلائل دی روشنی اندر۔ صحابہ کرام نے کدی بھی کوئی دین اندر اضافہ کیتا؟ ساڈے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، بدعات بھی کرتے ہیں، ایڈیاں ایڈیاں بد زبانی والیاں گلاں کرتے ہیں، جگتاں مارتے ہیں۔ اللہ دی قسم شیخ پوریو، گٹر چو اینی بدبو نہیں آتی جنی بدبو کئی بدبخت لوگاں دے منہاں چوں آتی ہے۔ یہ ایک وجہ اج میں تمہیں دسنی ہے، ذرا دھیان رکھیا جے۔ یہ ایک وجہ یہ جے رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سنن والے ہو، یہ ایک وجہ ہے کہ جنی دیر تک قرآن رٹیا رٹایا رہے گا، جنی دیر تک حدیث رٹی رٹائی رہے گی، سارے بولنا ہے، جنی دیر تک نماز، سارے نہیں بولتے، جن دیر تک نماز رٹی رٹائی رہے گی، ذکر رٹیا رٹایا رہے گا، اچھی بولو ساڈے اندر نور اتر سکدا؟ غصہ نہ کریو، دسو میں تواڈے چوں کنے بندے کھڑے کراں کہ جنہاں نوں قرآن شریف دے 3 سپارے دا ترجمہ بھی نہیں آوندا؟ دسو میں تواڈے چوں کنے بندے کھڑے کراں اللہ دی قسم انہاں نوں سورۃ الرحمن دا بھی ترجمہ نہیں آوندا؟ تے پھر چگلیاں ہی کرنیاں نے، پھر شرارتاں ہی کرنیاں نے، پھر منافقتاں ہی کرنیاں نے۔ وہ بندہ بغیرت نہیں ہو سکدا، زانی نہیں ہو سکدا جے دے رگو ریشے دے اندر سورۃ الرحمن دا ترجمہ اتر جائے۔ وہ بندہ مشرک نہیں ہو سکدا جے دے رگو ریشے دے اندر آیت الکرسی دا ترجمہ اتر جائے۔ بیٹا ساڈے معاشرے دے اندر پرابلم خرابی دی سب تو بڑی جڑ ہے، ویسے غصہ نہ کری، اندر جھاتی مار، نماز دا ترجمہ ہوندا ہی؟ دسو تواڈے جو کنے نوجوان کھڑے کراں جنہاں نوں التحیات للہ والصلوات والطیبات تشہد دا بھی ترجمہ نہیں آوندا؟ پھر ایک باری دعا کرو اللہ بزرگاں نوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہاں نے اے جڑی رہبر کامل کانفرنس رکھی ہے بیٹا، کوئی سبحان اللہ دی چھل نہیں چاہیے، کوئی نعرے بازی نہیں چاہیے، کوئی ریا نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی ہرزہ سرائی نہیں، کسی نو ہٹ کرنا مقصود نہیں۔ اسیاں نے بیٹا قرآن پاک دا ترجمہ شروع کرو، حدیث پاک دا ترجمہ شروع کرو۔ اہل حدیثو جے تسی صحیح بخاری دا ترجمہ نہیں پڑھو گے دسو کیڑی قوم پڑھے گی؟ جدوں دا جمعہ ایمانداری نہ میرے ال ویکھی کدی ایک واری بھی نماز دا ترجمہ حضرت توحیدی صاحب کو بہ کے، حضرت ڈاکٹر صاحب کو بہ کے، حضرت شیخ صاحب کو بہ کے، حضرت کو بہ کے کدی ایک دفعہ بھی نماز دا ترجمہ دہرایا ہی؟ لو جی میں دعا کرنا محبت نہ آمین کیوں اللہ پاک سنو دین سکھن دی توفیق عطا فرما۔ میں ایک جامع ترمذی دی شرح تحفۃ الاحوذی او دی اندر ایک میں محدث دا قول پڑھیا ہے، جملہ پسند آیا تو ذوق دا اظہار کرے ہو۔ وہ فرماندے نے جس گھر چ روزانہ حدیث کھل دی ہے نا یار کنے دی ہوندی ہے مشکات شریف، 500 روپے دا مترجم مشکات مل جاندی، 1000 دی مل جاندی، اور بلوغ المرام ہی رکھ لے، مختصر صحیح البخاری بیڈ تے رکھ لے،
کو کتاب الایمان دی حدیث پڑھ لیا کر, کتاب الادب دی حدیث پڑھ لیا کر, کو تینوں بھی ادب آئے, کو باپ وال ویکھن دا تینوں انداز پتہ چلے. میں اس تحفۃ الحافظی دے اندر حاجی سیف الرحمان صاحب المکی تشریف فرما نے, آئی صاحب میں اس کتاب چ پڑھیا ہے, جس گھر چ روزانہ حدیث پاک دے صفحے کھولدے نے نا, اللہ اس گھر دی بیماری بھی ختم کر دیندا ہے, اللہ پاک اس گھر دی غربت بھی ختم کر دیتا ہے. ساڈی رہبر کامل کانفرنس دا پیغام ہے وے, اوے قرآن پاک دے طالب علم بنو, حدیث پاک دے طالب علم بنو. تانوں کتے قرآن پاک دا ایک جملہ سمجھ آ جائے نا, زندگی بدل جائے. اے تسی پڑھ دیو نا سبحانک اللہ تو نماز شروع ہوندی ہے, تے رکوع چ کہندے ہو سبحان ربی العظیم, تے سارے بولنا, کسے چپ نہیں کرنا. سجدے چ کی آندے ہو سبحان ربی الاعلی. ہن سبحان اللہ دے قرآن پاک اندر 6-7 معنی نے. چلو تہاڈی میں نہیں گل کردا, گھر جا کے بچیاں نو چیک کریا جے کہ ساڈے بچیاں نو سبحان اللہ دے معنی بھی نہیں آندے, الحمدللہ دے معنی بھی نہیں آندے, لا حول ولا قوت الا باللہ دے معنی بھی نہیں آندے. اور کئی تے ایسے بھی بد نصیب ہون گے جنہاں نو سورت اخلاص دا ترجمہ بھی نہیں آندا. میں شیخ پورے دی اندر فتویٰ دے کے جا رہے ہیں, اے چھوٹی عمر دی اندر قرآن پاک پڑھنا ہونا ضروری نہیں جنہ 60 سال دی عمر اندر پڑھنا ضروری ہے, جنہ 40 سال دی عمر اندر پڑھنا ضروری ہے. میرے تیرے معاشرے اندر بڑی کہانی ونڈ ہے کہ ناظرہ بھی بچہ پڑھے, حفظ بھی بچہ کرے, اور ترجمہ بھی بچہ پڑھے. حاجی صاحب جنی تہانوں ضرورت ہے نہ بچیاں نو ضرورت نہیں. روزانہ مسجد دی اندر ایک قید دا ترجمہ پڑھو. مسلم دی حدیث دا تہانوں خلاصہ دس دینا. ایک بندہ اپنے گھر چ ڈیلی 5 کروڑ روپیہ لے آوندا ہے, ایک بندہ مسیتے جا کے 2 آیتاں دا ترجمہ سکھ لیندا ہے. فرمایا وہ عزت والا بھی زیادہ ہے, ثواب والا بھی زیادہ ہے, تے درجے والا بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. تیرا 5 کروڑ قرآن پاک دیاں 2 آیتاں دا مقابلہ نہیں کردا. اور پتر جے تیرے سینے تے قرآن دے ایک سپارے دا بھی ترجمہ نہیں نا, تیرے جیا کنگال کوئی نہیں, تیرے جیا محروم کوئی نہیں. ویسے نا ایک میں جملہ دین لگا, ذوق اپنا پورا کریو جے تہاڈا ایمان تازہ ہوئے. 70 سال دا بابا ہوئے, 60 سال دا بندہ ہوئے, 50 سال دا بندہ ہوئے, نرانی قیدہ پھڑیا ہوئے, حضرت سورۃ فاتحہ دہرا رہا ہوئے, توحیدی صاحب دے قدمہ چ بیٹھا ہوئے, علماء جتھوں جتھوں آئے ہو قاری صاحب کو بیٹھا ہوئے, تے فوت ہو جائے نا, تے اللہ پاک نے اعلان پتہ کی کرنا ہے, اس بابے دی عمر نہ ویکھیا جے, آسمان دے رحمتاں دے سارے دروازے کھول دیو, میرے قرآن دا طالب علم آ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور میں دعوت دینا رب دے قرآن دے طالب علم بنو, پیغمبر دی حدیث دے طالب علم بنو, روزانہ دعاواں یاد کرو. چونکہ وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا, زیادہ تو زیادہ 17-18 منٹ رہ گئے نے, ذرا توجہ فرمانا. میں سبحان اللہ دے 7-8 معنی بیان کرنے چاہنا سا, لیکن اختصار دے نال صرف میں سبحان اللہ دے معنی بیان کرنے نے 4. کنے 4. پھر جو ہن دے بولے تو میں 8 کر دینے. سارے بولو انشاءاللہ کنے بیان کر دینے 4. پھر بولو کنے خلفائے راشدین کنے نے, کنے نے 4. ہن سب تو پہلے سبحان اللہ دے معنی تے غور فرمانا. کتے سبحان اللہ بندے نو سمجھ آ جائے نا, عقیدہ بدل جائے, عمل سدھر جائے, اخلاق بہتر ہو جائے. سنیا جے سبحان اللہ دا پہلا معنی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو, فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. صبح بھی سبحان اللہ پڑھو, شام بھی سبحان اللہ پڑھو. رب قرآن اندر فرماندے نے چل دے پھر دے سبحان اللہ پڑھو, سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھو. کدی رکوع اندر کہندے ہو سبحان ربی العظیم, کدی سجدے اندر آندے ہو سبحان ربی الاعلی. اور بیٹے سجدے تے 3 واری کہنا ہے, رکوع اندر 3 واری کہنا ہے سبحان ربی العظیم. تینوں پتہ ہے سبحان اللہ دا معنی کی ہے, سبحان ربی العظیم دا معنی کی ہے؟ حضرت شیخ توحیدی صاحب تہاڈی مسجد
مقصد دے اندر میں گل پوری ذمہ داری دے نال کہنا اج دے لوگاں نو جے سبحان اللہ سمجھ آ جائے تے اپنے معاشرے چوں شرک ختم ہو جائے. اج لوگاں نو سبحان اللہ سمجھ آ جائے اللہ دی قسم سارے دکھ ختم ہو جان. اگر سبحان اللہ سمجھ آ جائے ہر بندہ اللہ پاک دا محبوب تے کتاب و سنت دا پابند بن جائے. 4 معنی بیان کر کے انشاءاللہ میں اجازت جانا. سب نالوں پہلا معنی ذرا سنیا جے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جدو بندہ کہندا نا سبحان ربی العظیم, بندہ کہندا نا سبحان ربی الاعلی, ایدا معنی ہے وے اللہ پاک دی ذات ہر عیب تو پاک ہے, اللہ دی ذات ہر نقص تو پاک ہے. اچھی بولو اللہ دی ذات ہر کمی تو پھر بولو اللہ دی ذات ہر غلطی تو. اسی سونے ہاں اللہ سوندا نہیں. اچھی بولو اسی بھولنے ہاں اللہ بھولدا. اسی ظلم کرنے ہاں اللہ ظلم کردا. اسی کھانے ہاں اللہ کھاندا. اچھی بولو اسی پینے اللہ پیندا. اسی آنے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. میرے اللہ دی ذات ہر کمی تو پاکے, میرے اللہ دی ذات ہر نقص تو پاکے, میرے اللہ دی ذات ہر عیب تو پاکے, میرے اللہ دی ذات ہر کمزوری تو پاکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اینی پاک ذات نو چھڑ کے ادھر ویکھ کنا پلیداں نو سجدے کردا پھرنا ہے جنہاں نے کئی مہینے کدی لٹاں صاف نہیں کیتیاں, کئی مہینے جنہاں نے کدی غسل نہیں کیتا. ایڈا پاک رب چھڑ کے کنا دراں تے جا کے ذلیل و خوار ہو گیا ہے. حضرات ذی وقار مبارکہ ہون جس اللہ نو سجدے کر دے ہو اور جس اللہ نو رکوع کر دے ہو, جے رب دیاں تجداں پڑھ دے ہو تہاڈا اللہ ہر عیب تو پاک جے, تہاڈا اللہ ہر کمی تو پاک جے, تہاڈا اللہ ہر نقص تو پاک جے, تہاڈا اللہ ہر کمزوری تو پاک جے. تے جدو بندے نو پتہ لگدا ہے میرا رب پاک ہے پھر بندہ بھی پاک بنن دی کوشش کردا ہے, پھر بندہ بھی اللہ دے سامنے پاک آنسو بہاندا ہے. نیچے میں پہلا معنی مکمل کر چکیا, مل کے بولو اللہ دی ذات ہر عیب تو ادھے بول دیو انج نہیں, رب دی ذات ہر عیب تو, جڑا مندا بولے رب دی ذات ہر کمزوری تو, رب دی ذات ہر نقص تو. غیب چوں آواز آوندی ہے بندیا تو کہنا ہے اللہ تیری ذات ہر عیب تو پاک ہے, جا میں تینوں گناہاں تو پاک کر کے اپنی پاک جنت دا مہمان بنا دیتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ دا پہلا معنی اللہ پاک دی ذات عیب تو پاک ہے. اور دوسرا معنی کر کے میں شرک دیاں جڑاں وڈن لگا. بیٹا توجہ میرے وا رکھنی ہے, شرک دیاں جڑاں وڈن لگا. سبحان اللہ دا دوسرا معنی کی ہے, سبحان اللہ دا دوسرا معنی ہے وے کائنات اللہ نے بنائی ہے, کائنات دا خالق بھی اللہ ہے, کائنات دا مالک بھی اللہ ہے, کائنات دا قابض بھی اللہ ہے. سبحان اللہ دا دوسرا معنی ہے وے کائنات دا نظام بنان اندر, کائنات دا نظام چلان اندر اللہ پاک شریکاں دی شراکت تو پاک ہے. اب مل کے بولو کوئی رب دا شریک, سارے نہیں بولے کوئی نبی رب دا شریک, اچھی بولو کوئی غوث رب دا شریک, پھر بولو کوئی کتب رب دا شریک. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. کائنات دا نظام بنان والا بھی اللہ ہے, کائنات دا نظام چلان والا بھی اللہ ہے. جننے نبی نے, جننے ولی نے, اور جننے غوث نے, جننے علی نے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز.
کوئی نبی ولی رب دا شریک نہیں جے حضرت میں بعض کتاباں پڑھنا حیران ہو جانا حضرت توحیدی صاحب وہ بعض کتاباں چ لکھیا جی بغیر غوث دے دنیا دا نظام نہیں چل سکدا بغیر کتب دے دنیا دا نظام نہیں چل سکدا اگر سبحان اللہ تینوں سمجھ آ جائے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا نہ تو کسے نبی نو رب دا شریک کرے نہ تو کسے ولی نو رب دا شریک کرے نہ تو کسے علی نو رب دا شریک کرے بلکہ تو دے اس گل دا اعلان کرے بلکہ تو دے اپنی زبان چوئے بات گویں جا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا حضرات اسی وقار میں دو معنی تواڈے سامنے کر دیتے نے ذرا سیانے بندے محبت نہ بولو سبحان اللہ دا پہلا معنی ہے اللہ دی ذات ہر عیب تو سبحان اللہ دی قسم لذت لیا کر اس معنی دی ساڈا اللہ ہر عیب تو تے پاک نو چھڈ کے کتھے دھکے کھاندا پھرنا اے ساڈا رب شریکاں دی شراکت تو لو جی ہن میں بیماراں دا علاج کرن لگا ہن میں دکھیاں دا علاج کرن لگا ہن میں پریشاناں دا علاج کرن لگا تے سبحان اللہ دا تیسرا معنی کرن لگا سبحان اللہ دا تیسرا معنی اے وے پہلا معنی اللہ دی ذات ہر عیب تو پاک ہے دوجا معنی اللہ دی ذات شریکاں دی شراکت تو پاک ہے تیسرا معنی ذرا توجہ دے نال سننا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی ادا تیسرا معنی ہے بے اللہ پاک نے بیٹا سینے ٹھنڈ پیڑی ادھرا معنی سن لئی اللہ دی قسمیں بیماریاں دا بوجھ ختم ہو جانا ہی غماں دا بوجھ ختم ہو جانا ہی غربتاں دا بوجھ ختم ہو جانا ہی آج جنیاں بھی پنڈاں پریشانیاں دیاں چکی پھرنا ہے اللہ دی قسمیں تیسرے معنی چ اینا زور ہے اینی طاقت ہے اینی لذت ہے تیری زندگی دے سارے غم خوشیاں اندر بدل جانے نے پہلا معنی رب دی ذات عیب تو پاگے دوجا معنی اللہ شریکاں دی شراکت تو پاگے تیجا معنی ہے میرے اللہ نے مینوں جس حال اندر رکھیا ہے اولاد دتی ہے نہیں دتی شہد دتی ہے نہیں دتی پیسہ دیتا ہے نہیں دیتا میرے رب نے مینوں جس حال اندر رکھیا ہے تیسرا معنی ہے اللہ پاک نے جس حال اندر مینوں رکھیا ہے اللہ پاک نے مینوں جس کیفیت اندر رکھیا ہے اللہ تبارک و تعالی دا میرے بارے ہر فیصلہ ظلم تو پا کے ماشاءاللہ مفسر قرآن نمونہ سلف حضرت روپڑی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حافظ عبد المنان راسک صاحب مناظر اسلام حافظ عبد الوہاب روپڑی صاحب ماشاءاللہ حضرت شیخ تشریف لے آئے نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہ دا آنا مبارک فرما دا حضرت دی زیارت بھی فرماؤ دے توجہ فرما پھر میں دعا کرنا اللہ انہوں افیت دی بادشاہت عطا فرمائے اللہ پاک اس خاندان دا سلسلہ قیامت تک جاری فرمائے حضرات عزیز وقار دا توجہ فرمانا میں آخری گال انشاءاللہ کرنا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا میں دسنا ہے جانا معاشرے اندر جنی بربادی ہے ایدی وجہ قرآن بھی رٹیا رٹایا ہے نماز بھی رٹی رٹائی ہے ذکر بھی رٹیا رٹایا ہے دعویٰ میں کیتا جے بندے نو سبحان اللہ سمجھ آ جائے بندے دا عقیدہ بھی صدر جاندہ ہے بندے نو سبحان ربی العظیم سمجھ آ جائے اور بندے دے دکھ بھی دور ہو جاندے نے بندے نو سبحان اللہ سمجھ آ جائے اور بندے دی تنہائی بھی پاک ہو جاندی ہے پہلا معنی ہے کیتا ہے سبحان اللہ اللہ دی ذات ہر عیب تو اور بیٹا چھڑ دے موبائل میرے الویک چھڑ دے نو اللہ پاک دی ذات ہر عیب تو تجھا منع کائنات دا نظام بنان چلان اندر اللہ شریکان دی شراکت تو تیسرا معنی بیمارو سن لو تیسرا معنی مکروزو سن لو تیسرا معنی تنگ دستو سن لو تیسرا معنی کرائے دے مکانہ جو رہن والے ہو سن لو تیسرا معنی تھوڑی سیلری دے تنخواہ والے ہو سن لو تیسرا معنی سبحان اللہ دائے قرآن پاک نے کیتا ہے میرے اللہ نے منو جس حال اندر رکھیا ہے میرے بارے اللہ دا ہر فیصلہ ظلم تو پاک
بیماری آئی ہے, بیماری اندر بھی حکمت ہے. مینوں توحیدی صاحب بزرگ کہہ رہے سن شیخ میرے لیے دعا کرے آجے. بزرگو تانوں نہیں پتا اے تہاڈی بیماری تہاڈے واسطے کنی رحمت تے اللہ دی نعمت ہے. پھر بھی میں دعا کرنا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ورنہ حضرت کو پوچھ لو, روایت صحیح مسلم اندر ہے, نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ توحید پرست ہے اینو کنڈا شیخ پورے چ چبدا ہے یرفع اللہ بہا درجہ. کنڈا شیخ برج چبدا ہے اللہ جنت اندر درجے بلند فرما دیندے نے. سبحان اللہ دا تیسرا معنی حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھایا ہے مچھلی دے پیٹ اندر نے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, رات دا بھی اندھیرا ہے, مچھلی دے پیٹ دا بھی اندھیرا ہے. تے حضرت یونس علیہ السلام نے معنی کی سمجھایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس نے فرمایا لا الہ الا انت میرے ویکھیو سبحانک دے تھے مانا پتہ کی ترجمہ سنیا جی لا الہ الا انت. میں دیسی ترجمہ کرنا سینے ٹھنڈ پہ آئے گی, ترجمہ سنیو لا الہ الا انت. اللہ میں تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتے, اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں. میرا پیار بھی تو ہے, میری محبت بھی تو ہے, میری آس بھی تو ہے, میرا یقین بھی تو ہے. لا الہ الا انت اللہ تیرے تو سوا کوئی نہیں. سبحانک اللہ جے مچھلی جے پیڑ چ بھی رکھے آئی تے ظلم نہیں ہوں کیتا, میرے بارے تیرا فیصلہ ظلم تو پا کے تیرے دے تھوڑی جی بیماری آ جائے, تھوڑی جی تنگی آ جائے, 10 سال تینوں پتر نہ اللہ دے, رب دے گلے کرنا ہے, رب دے شکوے کرنا ہے, رب دیاں نمازاں چھڑنا ہے, رب دے قرآن نو چھڑنا ہے. سبحان اللہ دا تیسرا معنی ہے میرے تیرے بارے اللہ دا ہر فیصلہ ظلم تو پا کے, زیادتی تو پا کے. جیڑی پریشانی ہوندی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب گناہ معاف کر دا جے, اللہ پاک درجے بلند کر دا جے. لو جی میں دعا کرنا محبت نام کیا جی اللہ پاک سانو گلیاں شکویاں تو پاک زندگی نصیب فرما. اللہ تو جس حال اندر رکھے ہے ساڈا عقیدہ ہے تیرا ہر فیصلہ ظلم تو پاک ہے, پر اسی تیرے کو دعا کرنے اللہ ساڈا نامہ مال گناہاں تو پاک فرما. مدنی صاحب ترمذی چ روایت ہوندی ہے ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ و مالہ و ولدہ حتی یلق اللہ ما علیہ من خطیہ او کما قال. ذرا توجہ رکھیو, نبی پاک فرماندے نے بندہ بڑا چنگا ہوندا ہے, نمازاں نمازاں بھی پڑھدا ہے, رب رب بھی کردا ہے, پٹھے سیدھے شے کام بھی کوئی نہیں کردا, لیکن کدی پتر لوں پریشان, کدی دھی ولوں پریشان, کدی دھی معذور, کدی طلاق, کدی وعدہ گھاٹا, کدی بیماری, کدی ڈگ پیا. تے فرمایا ہوندا پتہ کی ہے جدن اس بندے نو موت آندی ہے نا اور نامہ اعمال دی چٹی چادر لے کے تے اپنے رب نال ملاقات کردا ہے. اور نامہ اعمال اندر گناہ دا ایک دبا بھی نہیں رہ جاندا. اس واسطے رب اولاد نہ دے تے شرک نہ کریا کر, رب پیسہ نہ دے تے شرک نہ کریا کر. رب اگر تیرے تے رحمتاں برکتاں دیاں فراوانیاں نہ کرے اپنے رب تو مایوس نہ ہویا کر. تانوں نہیں پتا ایک حدیث سناواں صحیح حدیث, نبی پاک فرماندے نے آ جڑے ماڑے مڑے نے تاجراں تے مالداراں تو 500 سال پہلے اللہ دی جنت دے مہمان بن جان گے. آخری معنی سن لو پھر انشاءاللہ گل ختم کریے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. سبحان ربی العظیم پڑھو, سبحان ربی الاعلی پڑھو, اللہ دی تسبیح بیان کرو, لیکن لوگوں دین سکھو اور لوگوں قرآن سکھو. کلا سبحان اللہ سمجھ آ جائے تو زندگی خوشگوار بن جاندی ہے. لو جی مینوں سبق سناؤ میں گل ختم کراں. پہلا معنی سبحان اللہ دا اللہ دی ذات ہر عیب تو تے دوجا معنی بھی انہاں قبر پرستاں نو جا کے دسو جڑے قبراں نو پرموٹ کردے نے, جڑے خیراں دی پوجا کردے نے, انہاں نو دوجا معنی دسو. سبحان اللہ دا دوسرا معنی ایویں کائنات دا نظام بنان اندر, کائنات دا نظام چلان اندر گونج پا شریکاں دی شراکت تو. تیسرا معنی ہے لا گلا تا ولا شکوا تا. تو ایدی صاحب لا گلا تا ولا شکوا تا, اللہ جس حال اندر بھی رکھے کوئی گلا شکوا نہیں. کیوں؟ سبحان اللہ میرے پاک اللہ دا میرے بارے ہر فیصلہ پاک.
چوتھا مانا سنو، سورہ سجدہ دی روشنی جو مانا کراں، چلو ایت پڑھن تو بغیر میں مانا کر دینا۔ چوتھا مانا ہے وے اللہ پاک نے جڑا قرآن نازل کیتا ہے، اللہ پاک نے جڑی شریعت نازل کیتی ہے، مانا سمجھ آیا نا؟ پھر سبحان اللہ والا ذوق پورا کرتے ہیں جی اپنے شوق دے نال۔ چوتھا مانا ہے وے شیخ صاحب سبحان اللہ، اللہ نے جڑا دین نازل کیتا ہے نا، رب دا نازل کردہ دین ہر غلطی تو پاک ہے۔ اچھی بولو، رب دے قرآن اندر غلطی سارے نہیں بولے، نبی پاک دی حدیث اندر کوئی غلطی تاں اسی آنے ہیں ملک اندر قرآن و حدیث نافذ کرو، تاں اسی آنے ہیں قرآن و سنت دا قانون نافذ کرو۔ اے جماعت اہل حدیث دا ماٹو ہے، اے جماعت اہل حدیث دا دستور ہے، اے جماعت اہل حدیث دی دعوت ہے، اے رہبر کامل کانفرنس دا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک دی ذات عیب تو پاک ہے، اللہ شریکاں دی شراکت تو پاک ہے۔ جس حال اندر اللہ رکھے رب ظلم نہیں کردا، میرے تہاڈے بارے اللہ دا ہر فیصلہ ظلم تو پاک ہے۔ ہن بیبیاں باز آئیاں نے، ورنہ استاد جی میں کئی سیاڑیاں بیبیاں نو ویکھیا، اللہ نہ کرے کوئی پتر فوت ہو جائے، کوئی وادا کاٹا دھی نہ ہو جائے، تے پتہ کی کہندیاں نے، نمازاں بھی پڑھدیاں وا، پردے بھی کردیاں وا، تے پھر بھی دکھاں واسطے اسی رہ گئے ہاں، اللہ نو ساڈا ہی گھر نظر آوندا ہے۔ کئی نوجوان ملحد ہو گئے، مدنی صاحب وہ تو دعا نہیں کردا، صف اول دا نمازی سن، تیرا بیڑا غرق کیوں ہویا ہے؟ وہ آندا جی بڑیاں دعاواں کر کے ویکھ لیا، کچھ نہیں لبدا۔ ہن جیڑا بدبخت کہے کہ رب سندا نہیں، جیڑا رب دے بارے کہے کہ رب سندا نہیں، اچھا حضرت علی سندے نے، ڈائریکٹ سندے نے، حضرت حجویری سندے نے، ڈائریکٹ سندے نے، تے جیڑا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم دی شان والا ہے وہ سندا ہی نہیں۔ اے خلاصت عقیدے دی، نوست عقیدے دی۔ لو جی ایک باری سینے ٹھنڈ پاؤ، اللہ دی ذات ہر عیب تو سارے نہ بولے میں شیخ صاحب کو اجازت لے لینی ہے، میں تقریر پھر شروع کر دینی، سارے بولو اللہ دی ذات ہر عیب تو۔ اچھا ہے مانا سن کے سینے ٹھنڈ پیندی جی، اللہ دی ذات ہر عیب تو، کائنات دا نظام بنان چلان اندر اللہ شریکاں دی شراکت تو، سانو جس حال اندر رب نے رکھے ہے، اے اچھی بول، ساڈے بارے اللہ پاک دا ہر فیصلہ ظلم تو۔ حاسد بندہ جڑا ہے نا، حاسد بندہ او دا ایک سب تو بڑا نقصان پتہ کی، حاسد بندہ اللہ پاک دے عدل تے ڈاکا پاندا ہے۔ علماء نے لکھیا ہے حاسد بندہ جڑا کسے دی گڈی ویکھ کے، عہدہ ویکھ کے، پیسہ ویکھ کے، شان ویکھ کے سڑدا ہے نا، وہ اللہ دے عدل تے ڈاکا پاوندا ہے۔ وہ کہنا پتہ کی چاہندا ہے، نعوذ باللہ رب نو غلطی لگ گئی ہے، جڑی شے اینو ملی سی یہ مینوں ملنی چاہیے، رب نے اینو کیوں دتی ہے؟ حاسد بندہ بد عقیدہ ہے، ورنہ عقیدہ توحید دی حلاوت سینے چتری ہوئے، عقیدہ توحید دی محبت اگر دل چتری ہوئے، اچھی بولو بندہ مسلمان پر تو حسد کر سکتا؟ اچھی بولو اللہ دی ذات ہر عیب تو، کائنات دا نظام بنان چلان اندر اللہ شریکاں دی شراکت تو، میرے تواڈے بارے اللہ دا ہر فیصلہ ظلم تو، تے جڑا دین اللہ نے نازل کیتا منزل من اللہ دین ہے، اچھی بولو ہر قسم دی غلطی تو۔ تے اللہ فرماندے نے، آخری جملہ سن لو، اللہ فرماندے نے ٹیک کے سبحان ربی العظیم پڑھیا کر، رو رہے کوئی سبحان ربی العالی پڑھیا کر، اے چارے معنی ذہن چ بھی رکھیا کر، ہوئے گا پتہ کی نامہ یا مال تیرا گناہاں تو پاک کر کے تینوں پاک جنت دا مہمان بنا لیاں گا۔ جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا، اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا شیخ و پریا کی جھگڑا، ذرا اچھی بولی، نہ تو رہنا یار نورانی قاعدہ ہاتھ چ پھڑ، اے جے رہبر کامل کانفرنس دا پیغام، اے جے جماعت اہل حدیث دا پیغام، فاتحہ دا ترجمہ دوہرا، ایت الکرسی دا ترجمہ دوہرا، او تینوں موعظہ تین دا ترجمہ بھی نہیں آوندا، سورہ رحمان دا ترجمہ بھی نہیں آوندا، تینوں سورہ دہر دا ترجمہ بھی نہیں آوندا، انہاں چیزاں نو دوہرا پڑھ، جے سبحان اللہ سمجھ آ جائے تے اتنا سکون ملدا ہے، تے جے کتے پورا قرآن ہی سمجھ آ جائے، اکو یاری کلے رب واڑی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں، اچھی بولی انہاں جتیاں بازیاں بھی، جنہ گماشتیاں نہ لگا پھرنا ہے نا، اینا گماشتیاں تیرا چاجنا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اینج کڑیاں وہوندے نے
مولوی صاحب جنازہ کھڑا کرو، دکان بند کر کے آئے ہیں. جنہ یاراں پیچھے لگ کے باپ نو رولانا ہے نا، ماں نو رولانا ہے نا، جنہ یاراں پیچھے لگ کے اج تینوں نماز دا بھی بیٹا ترجمہ نہیں ہوندا، اج بیٹا تینوں آیت الکرسی دا ترجمہ بھی نہیں ہوندا، انہاں نے چجنا تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. میں اتوں ہی گل شروع کیتی سی، اتنے ہی ختم کرنا. ساڈے بزرگ عالم دین خطیب حضرت توحیدی صاحب، اللہ پاک انہاں دی محنتاں قبول فرما، اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. اور میرے لیے بڑی سعادت دی گل ہے، میں پھر جماعت اہل حدیث دا شکر گزار ہاں کہ جنہ دی دعوت اور حکم تے میری حاضری ہوئی ہے. اللہ سب دے شان مقام اندر برکتاں فرمائے.